الحمد للہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یعنی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ کی پوری زندگی یا آپ کی سیرت کے تمام واقعات کو، تمام پہلوؤں کو ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر چند اہم وہ چیزیں ہم ذکر کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزرا ہوا وقت، اس کے متعلق چند واقعات ذکر کیے جائیں گے آج کی مجلس میں، اور پھر کبھی موقع ملا تو دیگر معاملات اور خاص کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور جس دور میں خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں حضرت علی کا کیا کردار تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی خلافت، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کارنامے تھے، ان تمام امور کو ذکر کرنا اور بیان کرنا آج کی اس مختصر سی مجلس میں یہ ممکن نہیں، لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملنے پر اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ آج صرف ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے یا آپ کی زندگی کی ابتدا اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات ان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام علی ہے، اور یہ ان کا نام ان کے والد ابو طالب نے رکھا تھا۔ ان کی والدہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، ان نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام اسد رکھا تھا۔ اسد کا معنی ہوتا ہے شیر۔ ابو طالب اس وقت موجود نہ تھے، سفر میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اسد کی بجائے علی نام کو پسند کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت علی رکھ دیا گیا۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شعر پڑھا تھا، اس میں انہوں نے اپنے اس نام کا ذکر کیا تھا، جو نام ان کی والدہ نے ان کے لیے چوز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا،
کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی والدہ نے، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اسد کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خیر، امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا، اور ان کے والد نے ان کا نام علی رکھا۔ علی بن ابی طالب اور ابو طالب کا نام تھا عبد مناف۔ ابو طالب یہ ان کی کنیت ہے، اس سے مشہور ہیں، لیکن ان کا حقیقی نام ہے عبد مناف۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اس طرح سے ہوگا، علی بن ابی طالب یعنی عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، اس کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے راجح اور بہتر قول یہ ہے، جس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے 10 سال قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی الہاشمیہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے، یعنی ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت علی کے 3 بھائی اور چوتھے یہ خود، ٹوٹل 4 تھے۔ ان کے نام طالب، اسی سے ان کے والد کی کنیت تھی ابو طالب، اور دوسرا نام ہے عقیل، یہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، اور تیسرا نام ہے جعفر، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، سب سے پہلے طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں اور ابو طالب کی جو بیٹیاں ہیں وہ 2 تھیں، ایک کا نام ہے ام ہانی اور دوسری جمانہ۔ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں، چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ابو طالب اتنا زیادہ مال و دولت والے نہ تھے، اور اس وقت مکہ کے حالات بڑے سخت تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے یہ کہا کہ ابو طالب کے 2 بچے ہیں، ان کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور یہ دونوں حضرات، حضرت جعفر بھی اور حضرت علی بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اسلام کو قبول کرنے والے
یہ سب سے پہلے شخص ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یعنی خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین پہلے اسلام کے قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کی بہترین توقیف اور حل یہ ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اگر تمام لوگوں میں بھی دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نمبر ہے اسلام قبول کرنے میں۔ تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مسلمان، اور بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ آقا علیہ السلام کی صحبت ان کو ملی تھی، تو احادیث اور آقا علیہ السلام کے فرامین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے دور میں چونکہ فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا اور داخلی حالات بڑے ہی خطرناک تھے، اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ روایات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی 586 احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے نام کے علاوہ ان کی کنیت، اس میں ان کی کنیت ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن اور ابو الحسنین، یہ کنیت بھی ان کی ہے۔ ابو تراب، تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مٹی والے، یہ کنیت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب نام سے یا اس کنیت سے بڑی محبت تھی۔ وَإِن كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا، اور حضرت علی بڑے خوش ہوتے تھے جب ان کو ابو تراب کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ اس کنیت کی وجہ کیا بیان بنی، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، فلم یجد علی فی البیت، تو حضرت علی گھر میں موجود نہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا این ابن عمک، فاطمہ آپ کے کزن، آپ کے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ فقالت کان بینی و بینہ شیء، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے درمیان کچھ بات چیت چل گئی، فغاضبنی، تو مجھ سے وہ ناراض ہو گئے اور گھر سے نکل گئے، فلم یقل عندی، میرے پاس دوپہر کا قیلولہ بھی نہیں کیا، گھر سے چلے گئے، باہر نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا، انظر این ہوا، کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ حضرت علی کہاں ہیں۔ فجاء، وہ آئے اور آ کر کہا
یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد، کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، گھر سے گئے بھی تو مسجد میں چلے گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ مومن جب پریشان ہو تو مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ جا کر دیکھا مسجد میں حضرت علی آرام فرما رہے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مجتزئ قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے داماد، آپ کے کزن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف سے چادر بھی اتری ہوئی ہے اور مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، مٹی ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت دیکھی حضرت علی سے، کس قدر محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ وہو یقول، آپ مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب پڑ جاتی ہے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رہے، اور پھر جو مشکلات مشرکین کی طرف سے، قریش کی طرف سے آتی رہی تو ان کو بھی یہ مل کے سہتے رہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تاریخی روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ شروع سے ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ جاہلیت میں بھی جب لات اور عزیٰ کی عبادت کی جاتی تھی، مشرکین شرک کرتے تھے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کے قریب نہیں گئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی ایسا ہی تھا۔ تو انہیں یہ پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، توحید کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو یہ کہا، ارکب الی ھذا الوادی فاعلم لی علم ھذا الرجل۔ صحیح بخاری میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم مکہ میں چلے جاؤ اور مجھے اس شخص کے بارے میں خبر لا کر بتاؤ کہ جو یہ کہتا ہے یزعم انہ نبی یاتیہ الخبر من السماء، اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی گیا اور پھر آ کر اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، اور ان کی جو بات ہے وہ شعر نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہی محسوس ہوتی ہے۔ ابو ذر کہنے لگے کہ تم نے مجھے ابھی صحیح خبر نہیں دی اور میں مطمئن نہیں ہوا، تو اب ایسا ہے کہ میں خود سے جا کر معلومات لینا چاہتا ہوں اور خود سے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ساتھ زیادہ سفر لیا اور پانی وغیرہ ساتھ لیا، حتیٰ قدیم مکہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آ جاتے ہیں۔ فأتی المسجد فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں آ گئے، مسجد حرام میں، اور آ کر آقا علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو وہاں پر جانتے نہیں تھے اور سوال کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ قریش کے لوگ آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں اور مجھے ممکن ہے کوئی بتائے بھی نہ، اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ محمد کا ساتھی ہے یا اس سے ملنا چاہتا ہے تو کوئی مجھے ان تک پہنچنے بھی نہ دے، یہ بھی ممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی سے سوال نہ کیا یہاں تک کہ رات کا وقت آ جاتا ہے۔ فاضطجعہ فرآہ علی،
ادھر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، فعرف انہ غریب، اور یہ دیکھا کہ یہ اجنبی اور مسافر آدمی ہے، اور ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے گھر ٹھہراتا ہوں اور ضیافت کا موقع مجھے دے دیجئے۔ ابو ذر غفاری ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور دونوں نے ایک سے دوسرے سے کوئی سوال نہ کیا، کچھ نہ پوچھا۔ ایک دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن پھر ایسا ہی، رات قریب تھی تو دیکھا کہ ابو ذر وہاں پر ہی ہیں اور ابھی تک موجود ہیں۔ حضرت علی ان کو پھر دعوت دے کر اپنے گھر لے آتے ہیں، سوال نہ کیا۔ پھر صبح کو وہ تلاش کرتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے۔ تیسرا دن ایسے ہے، تیسرے دن جب کان یوم الثالث فعاد علی علی مثل ذلك فاقام معه ثم قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، الا تحدثنی ما الذی اقدمک، قال ان اعطیتنی عہدا ومیثاقا لترشدنی، فعلت ففعل فاخبرہ۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کس لیے مکہ میں آئے ہیں، مجھے بتا دیجئے۔ کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بات کسی اور کو آپ نہیں بتائیں گے اور جس کام کے لیے میں آیا ہوں اس کی طرف میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ کیا اور انہیں بتا دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کروں گا، صبح ہوگی تو آپ میرے ساتھ ساتھ آنا، فإنی ان رأیت شیئا اخاف علیک قمت کأنی اریق الماء، آپ میرے پیچھے پیچھے تھوڑے فاصلے سے چلنا اور میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا، اور اگر میں نے کوئی یہ محسوس کیا کہ کوئی خطرہ ہے تو میں رک جاؤں گا، جیسے میں پانی ڈال رہا ہوں، یا ایک روایت میں ہے کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سائڈ پہ رک جاؤں گا، تو آپ سمجھ جانا کہ کوئی خطرہ ہے اور آپ بھی دور ہو جانا اور رک جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر آقا علیہ السلام سے جب اسلام کے متعلق جانا اور پوچھا تو اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال له النبی ارجع الى قومک فاخبرهم حتی یأتیک امری، فرمایا اب آپ ابو ذر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں، واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں، جب ہمارا معاملہ آگے بڑھے گا، دعوت پھیل جائے گی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی خطرات ہیں، آپ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ لیکن یہ ایمان کی دولت، ایمانی غیرت جس کو نصیب ہو جائے وہ پھر ایمان چھپے چھپتا نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے مسجد میں آئے اور بلند آواز سے کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، ثم قام القوم فضربوه حتی ازجعوه۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ کی زندگی کے واقعات ہیں کہ کس طرح سے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا اور جو ملنے آئے ان کو کس طرح سے رازدانی کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، سب کے سامنے اونچی آواز سے یہ آواز لگا دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو قریش کے لوگ آپ پر جھپٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے۔ حضرت عباس وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ آئے اور ان کے اوپر ڈھال بن گئے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے، اور پھر فرمایا کہ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، قریش کے لوگوں، ہوش کے ناخن لوگ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق غفار قبیلے سے ہے؟
وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشام، اور شام کی طرف جب تم تجارت کے لیے جاتے ہو تو راستے میں ان کے قبیلے کا پڑاؤ ہے اور وہاں سے تمہارا گزر ہوتا ہے، اور اگر آج تم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو غفار قبیلہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون، آپ کے ساتھ بھرپور مدد کرنا اور آپ کی حفاظت کرنا، بلکہ آپ کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دینا، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے ہجرت کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا دارالندوہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، آپ کی دعوت دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ بن رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو جائیں، اور اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اب قریش کے لوگ مشورے کے بعد دروازے پر جمع ہیں کہ صبح کو اللہ کے رسول جب جاگیں گے، باہر نکلیں گے، تمام قبیلوں کے لوگ اور ان کے نمائندے موجود ہیں اور ایک ہی وار کریں گے اور اللہ کے رسول کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ بات اب عیاں ہے کہ قریش کے لوگ اس پلاننگ کے تحت جمع ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بستر پر آرام فرماتے ہیں، اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ حضرت علی کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہجرت نہیں کریں گے، آپ میرے بستر پر آرام کریں گے، اور اس کے بعد جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کے سپرد کر کے پھر آپ نے مدینہ کی طرف آنا ہے۔ امانت کا خیال رکھنا، یہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے۔ قریش کے لوگ کافر ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کو امین سمجھ کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کی حفاظت کی، اور پھر اپنے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر مکہ کو چھوڑنا ہے۔ آج مسلمان امانت کی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ چنانچہ بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے ہیں، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا قریش نے کہ اس بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جانثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ خیر، وقت گزرتا چلا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ جاتے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہجرت کے بعد دوسرے سال ہی، اور اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے غزوہ العشیرہ، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور پھر غزوہ بدر ہوا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنی بہادری کو پیش کر دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔
تو غزوہ بدر میں جب قریش کے لوگ جمع تھے تو انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ ہمارے مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہیں، ایک طرف قریش کے لوگ ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے قریش نے کہا کہ کون نکلے گا، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں نکلے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور پھر ولید بن عتبہ، یہ تینوں نکلے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے کون آئے گا، کون آگے نکل کر ہمارا مقابلہ کرے گا؟ انصار صحابہ کرام میں سے سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، تقدم یعنی عتبہ بن ربیعہ وتبعہ ابنہ واخوہ فنادى من یبارز، کون مقابلے کے لیے آئے گا؟ فانتدب لہ شباب من الانصار، انصار صحابہ کرام آگے نکلے کہ ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے فقال من انتم، تم کون ہو؟ تم مدینہ کے رہنے والے، تمہارے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہم تو اپنے چچا کے بیٹے جو مکہ کو چھوڑ کے آئے ہیں، قریش کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ، ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے مقابلے کے لیے سامنے آئیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث، کہ اے حمزہ آپ کھڑے ہوں، آپ مقابلے کے لیے نکلیں۔ حضرت علی کو حکم دیا آپ کھڑے ہوں، عبیدہ بن حارث کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں۔ چنانچہ حمزہ عتبہ کی طرف گئے، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شیبہ، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں شیبہ کی طرف۔ عتبہ بن ربیعہ کا کام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کر دیا، اور شیبہ بن ربیعہ کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد عبیدہ بن حارث اور ولید بن عتبہ کے درمیان کچھ زخمیاں ہوئی، کچھ وار ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف گئے اور ولید کا کام بھی تمام کر دیا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور شجاع تھے، جنگ میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھوں گا، اور اس وقت ہمارے ساتھ جن لوگوں نے مقابلہ کیا تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، وہ لوگ جنہوں نے رب کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، ان کے لیے جہنم کے کپڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے ان پہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے اور جو ان کی جلد ہے یہ جلس جائے گی، جل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اور میرے مقابلے میں آنے والے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ لوگ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا، یہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے تھے اور ہم نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا اور ہمارا اور ان کا مقابلہ ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر دی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایات مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کا ساتھ ان کو نصیب ہوا۔
بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، کننا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازہ میں تھے، بقیع غرقد قبرستان میں تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقعد وقعدنا حولہ ومعہ مخصرۃ فنکس فجعل ینکت بمخصرتہ، آئے اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے، جنازہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سر کو نیچے جھکا دیا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور چھڑی سے زمین پہ نشانات لگا رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ما منکم من احد وما من نفس منفوسۃ الا کتب مکانها من الجنۃ والنار، کیا لوگوں یاد رکھو، تم میں سے ہر شخص اور کوئی بھی جان اس کی جگہ جنت میں یا آگ میں وہ لکھی جا چکی ہے، وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کے رسول ہمارا جو لکھا ہوا ہے اسی پر ہم توکل کر لیں اور اعمال کو چھوڑ نہ دیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری روایات ہیں، صرف ایک دو روایات پیش کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کان منا من اہل السعادۃ فسیسیر الی عمل اہل السعادہ، فرمایا اعمال کو نہیں ترک کرنا، جو سعادت والا ہے، خوش بختی والا ہے، اس کے لیے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اور جو شخص بدبخت ہے فسیسیر الی عمل اہل الشقاوہ، تو وہ ایسے ہی اعمال کرے گا کہ جو اعمال بدبخت لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا قرآن مجید کی یہ آیت آپ لوگوں نے نہیں پڑھی؟ سورہ لیل میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو آسانی کے راستوں پر چلا دیتے ہیں، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کے لیے وہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر شخص جو اعمال وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان اعمال کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور فرمایا کہ جس نے جھٹلا دیا، جس نے بخل کیا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کیا، جس نے آیات کو، قرآن کو جھٹلا دیا، فرمایا پھر ہم اس کو تنگی کے راستوں پر چلا دیں گے، پھر وہ بدبخت ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، اور یہ شرکت تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں تھی۔ غزوہ بدر کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ میں آتے ہیں تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے۔ آپ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی جاتی ہے۔ سن 2 ہجری میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی، اور اس وقت حالات بڑے ہی تنگ دست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہر دینے کو ایک چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس چادر کو بیچ کر مہر کی قیمت ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو شادی کے ساتھ ایک چادر، تکیہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں عنایت کی۔ ایسے ہی مشکلات میں یہ دن گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اشخاص حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہ تھا، جو تھا آپ نے اپنی بیٹی کو عنایت کر دیا۔ محنت کی جا رہی ہے، حضرت علی محنت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ گھر میں چکی چلاتی ہیں،
آٹا پیستی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر نشان بن جاتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، اور اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس تنگی کے حالات میں اور اس پریشانی میں ہم ایسے ہی گزارا کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر شکایت کریں اور اپنے ہاتھوں کے بارے میں بتائیں اور اپنے حالات کے بارے میں بتائیں، اور آپ سے مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دیا جائے خدمت کے لیے۔ حضرت فاطمہ شرماتی ہیں، جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے میری لخت جگر، میری پیاری بیٹی کیسے آئی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو سلام کرنا تھا، سلام کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا ہاں بات کی؟ کہا نہیں بات ہو سکی، اب ہم دونوں چلتے ہیں۔ پھر دونوں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ ہو سکی، پھر واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت علی بھی آئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں واللہ لقد سنوت حتی اشتقیت صدری وقالت فاطمہ رضی اللہ عنہا قد تحنت حتی مجلت یدایا وقد جاءک اللہ بصبی وسعۃ فاخدمنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے حالات، میں بھی مشکلات میں ہوں، حضرت فاطمہ کے ہاتھ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں، آپ کے پاس خادم آئے ہیں، آپ ہمیں عطا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا اعطیکما وادعو اہل الصفۃ تطوی بطونہم لا اجد ما انفق علیہم ولکنی ابیعہم وانفق علیہم اثمانہم۔ فرمایا اے میری بیٹی اور علی، آپ کو میں کچھ نہیں دوں گا، آپ کو میں دے دوں، اور اہل صفہ وہ بھوک سے نڈھال ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اہل صفہ کو چھوڑ کے صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے طالب علم اور ان صحابہ کو چھوڑ کے میں آپ کو دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان غلاموں کو بیچ کر یہ قیمت ان پہ خرچ کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَتَاهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم آرام کے لیے بستروں پر لیٹ چکے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مکانکما ثم قال، فرمایا ابھی ٹھہرو۔ اللہ کے رسول آپ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ تو سبحانی فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 10 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ بہترین چیز ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ غلام سے بہتر ہے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آرام کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی رات کو بھی یہ چھوڑا نہیں۔ صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گی، جا کر دیکھا کہ آقا علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو واپس آ جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت فاطمہ آئی تھی۔ آپ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور پھر آ کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جس چیز کا سوال کر رہے ہو اس سے بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم لوگ جب اپنے بستروں پر جاؤ اس وقت 34 بار اللہ اکبر
اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ آل بیت، آل النبی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہ حالت ہے، کس طرح سے انہوں نے دین کو سیکھا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری کا مظاہرہ کیا، غزوہ احزاب میں بھی آپ شریک رہے، اور اس وقت غزوہ احزاب کے موقع پر ایک کافر عمر بن عبد ود، اس نے گھوڑا دوڑا کر خندق کو کراس کرنے کی کوشش کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی مڈ بھیڑ ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شریک ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا، 7 ہجری میں یہ غزوہ خیبر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا، لَأَعْطَيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، لَأُعْطِيَنَّ کہ کل کو میں اس لشکر کی قیادت یا اس کا جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ رب العالمین سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کہ میں کل کو جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ رات کو یہ سوچ رہے تھے کہ کل یہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يُعْطَاهَا جب صبح ہوئی تو ہر شخص یہ تمنا کر رہا ہے کہ شاید جھنڈا اس کو مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا أَيْنَ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ فقیل هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں پرابلم ہے۔ ودعا له اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا له تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی، تو وہ ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع فآتاہ الرأی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی درد ہی نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ جھنڈا دے دیا گیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص فضیلت حاصل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے بعض لوگ روافض اور شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول حضرت علی سے محبت کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا حق ان کا بنتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس میں یہ فضیلت ضرور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق ان کو ہے۔ اگر یہی سمجھ لیا جائے تو اس طرح تو قرآن مجید میں مومنین کے لیے بھی محبت کا تذکرہ ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، آپ کی پیروی کر لو۔ تو اللہ سے وہ مومن جو متبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو آقا علیہ السلام کی سیرت اور حدیث کا اتباع کرنے والا ہو، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا مرتدین سے مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے ساتھی۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ دین سے مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم، کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور یہ لوگ مومنین کے لیے بڑے نرم دل اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ محبت کے ذکر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام نے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق غصب کیا ہے، یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ جو جہاد کے لیے ایک صف بنا کر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحب الذین یقاتلون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اہل قباء کے بارے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کرنے والوں کو، پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو، اہل قباء جو تھے وہ پاک رہتے تھے، صفائی پسند تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، آپ کا سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے؟ فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ فرمایا من الرجال، آدمیوں میں سے کون ہے؟ قال ابوہا، اس کا باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے محبت تھی، حضرت علی سے بھی محبت تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی آپ کی محبت موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار جب یہ شرط لکھوا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھنا شروع کیا، لکھوایا، اور اس پہ یہ لکھا کہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے۔ قریش نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر ہم آپ سے لڑائی کیوں کریں گے، لہٰذا محمد لکھا جائے گا لیکن رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس لفظ کو مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ میں رسول اللہ یہ نہیں مٹا سکتا۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے مٹا دیا۔ یہ حضرت علی کی محبت تھی دین سے، اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اپنے اہل بیت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ بیان کرتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط ومرحل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، یمنی چادر تھی۔ فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضرت حسن
حضرت علی کے بیٹے آتے ہیں، اس چادر کے اندر ان کو داخل کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، حضرت حسین آتے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کر لیتے ہیں۔ ثم جاءت فاطمة فادخلها، پھر حضرت فاطمہ آتی ہیں، ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آتے ہیں، فادخلہ، ان کو بھی داخل کر لیتے ہیں۔ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو پڑھ دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو ختم کر دے اہل بیت سے، اور تمہیں پاکیزہ بنا دے، پاک کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو چادر کے اندر ڈال کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو پاک کر دے۔ ان آیات سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چادر کے اندر جو لوگ آگے صرف یہی اہل بیت مراد ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے مراد امہات المومنین بھی ہیں اور دیگر اہل بیت بھی شامل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی وجہ سے ان کو اس چادر میں جگہ دی۔ اور صحیح مسلم میں ہی غالباً یہ روایت موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی، حسن و حسین اور حضرت فاطمہ کو چادر کے اندر لیا، اور پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی داخل ہو جاؤں، تو فرمایا کہ آپ پہلے سے خیر پر ہیں، آپ پہلے سے بلائی پر ہیں۔ اور یہ آیات بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں، امہات المومنین کے بارے میں ہیں۔ پیچھے اگر ان آیات کو پڑھا جائے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو اس میں خواتین کے الفاظ، مستورات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ تو اس میں پہلے سے وہ موجود ہیں خواتین اور امہات المومنین، وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں، ان کو اس طرح آل بیت سے خارج کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ مدینہ میں رہیں گے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، پریشان ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کو تسلی ان الفاظ کے ساتھ دی۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، کہ علی پریشان نہ ہوں، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور اپنی قوم میں، اپنی بستی میں ان لوگوں کے لیے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، میں بھی آپ کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو اس لیے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کی منزلت اور مقام ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ سے محبت کرنا یہ ہر مومن کے ایمان کا جزء ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض کرنے والا وہ منافق ہی ہوگا، منافق مجھ سے بغض کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 9 ہجری میں ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا، آپ ابھی ذوالحلیفہ پر ہی پہنچے تھے، تو پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول نے بھیج دیا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ نے مکہ میں جا کر اس چیز کا اعلان بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے پوچھا امیر او مأمور،
آپ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا آپ میرے تحت حج کے لیے چل رہے ہیں؟ فرمایا بل معمور، بلکہ میں آپ کی اطاعت میں ہی چلوں گا، معمور ہوں، میں امیر نہیں۔ چنانچہ مکہ میں پہنچے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیوٹیاں لگا دی اعلان کے لیے، یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور ننگا طواف بھی نہیں کر سکے گا، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ عہد اور میثاق ہے وہ اس وقت تک مکہ میں رہیں گے اور اس کے بعد سے مشرکین مکہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ بھی عرب میں یہ چیز موجود تھی کہ جو شخص عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، تو جب اس کے اختتام کا اعلان کرنا ہو تو وہ شخص خود ہی اعلان کرتا ہے یا اس کا کوئی قریبی اور اس کے قبیلے یا خاندان کا کوئی فرد اعلان کرتا ہے۔ قریش میں یہ عادت پائی جاتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 9 ہجری میں بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی گئی اور آپ نے یہ اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور اسی طرح دیگر صحابہ کی، تو وہ یہ اعلان کیا کرتے تھے۔ مختصراً میں عرض کرتا چلوں، 9 ہجری میں ہی نجران کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کو جب یہ دعوت دی، اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کی طرف خط لکھا، لیٹر لکھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ میں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کریں گے۔ وہ وفد آیا مدینہ میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اللہ کے رسول نے جواب دیے اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہہ دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ کیسے انسان ہو سکتا ہے کہ جو بغیر والد کے پیدا ہوا ہو؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں قرآن مجید نازل ہو گیا، قرآن کی یہ آیات سنائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے، وہ ابن اللہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سنا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے آدم علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھو کہ نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کن فیکون، تو ہو جا تو وہ ہو گے۔ الحق من ربک، یہ حق اور سچ ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تم لوگ اس میں شک نہ کرو۔ لیکن انہیں ماننا نہ تھا، اڑ گئے، ضد کی۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اس وفد نجران سے اللہ کے رسول نے مباہلے کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ تم آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور خود آ جاؤ، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب نصارہ کے وفد نے یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر مبالغہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو وہ بھاگ گئے۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کا اعلان کیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے 9 ہجری کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی کو داعی بنا کر اور قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ حضرت علی نے جب اہل یمن کو دعوت دی تو یمن کا قبیلہ حمدان، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان، حمدان پر سلام تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ تھی کہ آپ نے
اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے کس طرح سے کام کیا، یمن میں گئے اور جا کر تبلیغ کی، اور پھر وہاں پر قاضی بھی آپ کو مقرر کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ سے قربانیاں کی، 63 جانوروں کو ذبح کیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیا کہ باقی جانوروں کو آپ نہر کریں، آپ قربانی کریں۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی چند وہ فضائل بیان کیے ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ بے شمار ایسے فضائل موجود ہیں کہ جس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ خیر، بات کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور اس کے بعد حضرت علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ فلم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا، کہ میں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسا عیب اور کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی بڑے ہی اعلیٰ تھے، بڑے ہی پاکیزہ تھے، اور آپ کی موت بھی بڑی ہی اعلیٰ اور بڑی ہی پاکیزہ ہے۔ اور پھر میت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے میں بھی حضرت فضل بن عباس، قسم بن عباس اور شقران جو اللہ کے رسول کے مولا تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار خلفائے راشدین کے دور میں اور پھر ان کی اپنی خلافت میں، اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ پھر کبھی زندگی رہی، موقع ملا تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کر دے، تمام صحابہ کرام سے اور بالخصوص خلفائے راشدین سے ہماری محبت ہو، ہم ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اقتداء کرنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو ذاتی اختلافات ہیں، ان کی جو اجتہادی اخطاء ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول پہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما اور ان کی اقتداء کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ The one, the one, the one, the one.